آج کے اس پیغام میں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جس چیز سے اور جس خوشخبری سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 9 منٹ کے اندر 9 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب۔ جی ہاں، بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں کہ 9 منٹ کے اندر قرآن مجید کے 9 ختم اور 1000 آیتوں کا ثواب حاصل۔ تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں تھوڑے سے وقت کے اندر اور کم سے کم ٹائم کے اندر قرآن مجید مکمل قرآن مجید کا ثواب حاصل کر کے اور وہ ثواب جو ہے ایصال ثواب کر سکیں اپنے رشتہ داروں کو، یا اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کی برکت کے لیے کم سے کم وقت میں قرآن مجید کے زیادہ سے زیادہ ختم کیسے کیے جا سکتے ہیں اور کیسے نکالے جا سکتے ہیں؟ نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں، اور میں آپ کو ان حدیثوں کے حوالہ جات دے کر آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید ختم کرنے کے ثواب کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوست احباب کو ایصال ثواب بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا کہ قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک اس کو اچھی طرح سے پڑھ کر پھر ایصال ثواب بھیجیں، یا دوسروں سے پڑھوا کر پھر قرآن مجید کا جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ ان کو بھیجیں، کیونکہ دوسروں سے پڑھانے کے بارے میں انسان کو خود اطمینان نہیں ہوتا کہ اس نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا، پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا۔ تو خود تو نہیں پڑھ سکتے کہ قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک، کیونکہ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، محنت درکار ہوتی ہے۔ تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں تھوڑے سے وقت کے اندر اور کم سے کم ٹائم کے اندر قرآن مجید مکمل قرآن مجید کا ثواب حاصل کر کے اور وہ ثواب جو ہے ایصال ثواب کر سکیں اپنے رشتہ داروں کو، یا اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کی برکت کے لیے کم سے کم وقت میں قرآن مجید کے زیادہ سے زیادہ ختم کیسے کیے جا سکتے ہیں اور کیسے نکالے جا سکتے ہیں اور ان کا ثواب اور مرتبہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو آج کے اس پیغام میں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جس چیز سے اور جس خوشخبری سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 9 منٹ کے اندر 9 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب۔ جی ہاں، بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں کہ 9 منٹ کے اندر قرآن مجید کے 9 ختم اور 1000 آیتوں کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کو نکالا ہو یا میں نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی ہو، نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں، اور میں آپ کو ان حدیثوں کے حوالہ جات دے کر آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید ختم کرنے کے ثواب کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جانے سے پہلے یا ان کے حوالہ جات سے پہلے میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس ثواب میں اور اس ثواب میں بڑا فرق ہے کہ ایک شخص صبح سے لے کر شام تک، اول سے لے کر آخر تک قرآن مجید پڑھتا ہے، حرف بحرف، رکوع برکوع، آیت بآیت، سورت بسورت۔ تو الف لام سے لے کر یا سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کے ثواب، اس کی فضیلت میں اور یہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس میں بڑا فرق ہے۔ لیکن ایک سوال ضرور ہوتا ہے، یہ حدیثیں سن کر جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ایک شخص صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید پڑھتا ہے اور حرف بحرف، آیت بآیت اور سورت بسورت، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جو آپ طریقہ بتائیں گے؟ تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ضرور اس کے اندر توجیحات ہیں، وجوہات ہیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں کہ جو شخص حرف بحرف قرآن مجید پڑھتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، اس میں چونکہ ایک آیت کے اندر جو ایک لفظ ہوتا ہے اور یہ لفظ کے اندر ایک حرف ہوتا ہے، تو ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں۔ تو ہر حرف کے ساتھ 10 نیکیوں کو تقسیم کرتے جائیں اور 10 نیکیوں کو جمع کرتے جائیں، اور یہ کرتے کرتے جب قرآن مجید ختم کریں گے تو ہر حرف کے ساتھ 10 نیکیاں لے کر آپ نے قرآن مجید ختم کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص اتنی مرتبہ پڑھنے سے یا فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف پر 1 نیکی ملے گی، یا ایک حرف پر 10 نیکیاں نہیں بلکہ اس ترتیب سے ایک حرف پر 1 نیکی ثواب ملنے کے ساتھ آپ نے گویا کہ قرآن مجید ختم کیا ہے اور ختم مکمل کیا ہے۔
تو بڑا فرق ہے، کیونکہ وہ 9 حصے زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے اور یہ ایک حصہ ثواب حاصل کر سکتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی اہمیت اور فضیلت اور ان صورتوں کی شان اور مرتبت سے واقف کرنے کے لیے، ترغیب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے فضائل بیان کیے ہیں کہ بھئی ایک مرتبہ پڑھنے سے، 2 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ہوگا۔ تو یہ ثواب اور یہ ثواب کے بارے میں جو سوال ہوتا ہے، یہ کلیئر ہونے کے بعد اب چلتے ہیں کہ ہم کس طرح 9 منٹ کے اندر 9 قرآن مجید ختم کرنے اور 1000 آیتوں کا ثواب حاصل کرنے کا وہ کون سا گر ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جو حدیثوں میں آیا ہے، اور ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو عمل میں لا کر کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 2 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 2 مرتبہ پورا قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھی، گویا کہ آپ نے پورا قرآن مجید 2 مرتبہ پڑھ کر مکمل کیا ہے۔ اسی طرح یہ ایک ہو گئی صورت جس میں 2 قرآن مجید کے ختم ہو گئے، اور اسی طرح آیت الکرسی 4 مرتبہ پڑھنے پر پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آگے چلیں، سورۃ القدر یہ تیسرے نمبر کی صورت ہے، ان فضیلت والی صورتوں میں تیسرے نمبر پہ ہے کہ 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی 4 مرتبہ آپ نے سورۃ القدر پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ پوری صورت پڑھنے کی وجہ سے یا یہ 4 مرتبہ صورت پڑھنے پر پورے ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح سورۃ التکاثر ہے، 1 مرتبہ پڑھنے پر اس کا جو ثواب ہے 1000 آیتیں ملتا ہے، 1000 آیتوں کا ثواب یہ سورۃ التکاثر پڑھنے پر ملتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 117۔ اس میں آیا ہے کہ 1 مرتبہ یہ صورت پڑھنے پر 1/4 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو گویا 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہوا۔ یعنی آپ نے سورۃ النصر 4 مرتبہ پڑھی اور اس کا جو ثواب ہے پورا قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ اسی طرح آگے چلیں، سورۃ الکافرون، جو شخص اس سورت کو پڑھے تو اس کا ثواب 1/4 قرآن کے برابر ملے گا، لہذا 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی اسی جلد اور اسی صفحہ نمبر پہ آیت ہے کہ سورۃ الکافرون کو جو شخص 2 مرتبہ پڑھے گا، لہذا 4 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو پورے 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الزلزال ہے، یہ نصف قرآن پڑھنے کا، یعنی آدھا قرآن ہے سورۃ الزلزال۔ اس کو جو شخص 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے قرآن مجید مکمل کیا ہے اور پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس کو مل گیا۔ اور اسی طرح سورۃ العادیات ہے، 2 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یعنی یہ بھی نصف قرآن کا ثواب دیتی ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ کی روایت ہے اور تفسیر مواہب الرحمن جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 13۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص، اس کے بارے میں تو عام لوگوں میں بھی مشہور ہے اور روایت بھی صحیح مسلم میں آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کا ثواب 1/3 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے، گویا 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہوا۔ تو یہ اتنی صورتیں ہیں، یعنی شروع سے آپ شروع کریں، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ القدر، سورۃ العادیات، سورۃ الزلزال اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الکافرون اور سورۃ النصر، سورۃ التکاثر، یعنی کسی صورت میں 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب، کسی صورت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب، مکمل کرنے کا ثواب۔ اس طرح کر کے آپ 9 منٹ کے اندر یہ دورانیہ بنے گا اگر آپ نے ان صورتوں کو ترتیب سے پڑھنا شروع کیا اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر وضو کر کے پڑھنا شروع کیا، تو 9 اور 10 منٹ کے بیچ میں کوئی اتنا وقت لگ سکتا ہے یا اس سے بھی کم وقت لگ سکتا ہے۔ تو اس دورانیے میں آپ 9 قرآن مجید پڑھنے کا اور 1000 آیتیں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔